اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے ان تین لوگوں کی سرگوشیوں کو، مگر ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور اگر وہ پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اگر یہ اس سے کم یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں، پھر وہ ان کو قیامت کے دن ان کے تمام اعمال دکھلا دے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد بھی وہ منع کرنے کے باوجود بھی سرگوشیاں کیا کرتے ہیں، اور ان کی سرگوشیاں گناہوں پر اور سرکشی پر اور رسول کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو سلام کرتے ہیں تو ایسا سلام نہیں کرتے ہیں جیسا سلام اللہ نے کیا ہے، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے کہنے کی وجہ سے عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا۔ حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر، چنانچہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو تو گناہوں کی اور سرکشی کی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی سرگوشیاں مت کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی والی سرگوشیاں کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس کی جانب تم تمام کو جمع کیا جائے گا۔ بے شک سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کر دو تو کشادگی کر دیا کرو، تاکہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ
تو اٹھ جایا کرو تاکہ اللہ ایمان والوں تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کچھ بات کرو تو صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، چنانچہ تم اگر اس کو نہ پاؤ تو اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم گھبرا گئے اس بات سے کہ تم بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم گھبرا گئے اس بات سے کہ تم سرگوشی کرنے سے پہلے صدقات دو؟ تو تم ایسا مت کرو، ہاں لیکن اللہ سے توبہ کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک صالح معاشرہ کس طرح سے پنپے یا صالح معاشرہ کس طرح سے وجود میں آئے اس کے بارے میں بہت ساری نصیحت کی باتیں بیان فرمائیں۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام وہ ان آیات کے اندر جن خرابیوں کا اور جن برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خرابیاں اور برائیاں یہودیوں اور منافقین کی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ان باتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ باتیں ایمان والوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والا اگر مکمل ایمان والا ہے اور اپنے آپ کو کامل اور اکمل ایمان والا بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان تمام باتوں سے بچے، ان تمام برائیوں سے اجتناب کرے جو برائیاں اہل کتاب کے اندر بالخصوص یہود کے اندر اور مشرکین اور منافقین کے اندر تھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تنگ کیا کرتے تھے، اس طرح سے پریشان کیا کرتے تھے۔ وہ برائیاں آگے آ رہی ہیں کہ وہ کون کون سی برائیوں کے ساتھ ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بھی بات وہ لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان آیت کا شان نزول مختصراً سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ پہ جان قربان کرنے والے، ہر دم آپ کے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بہت سارے یہود کا اور منافقین کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی ان کو موقع ملتا، جب بھی ان کو تھوڑی سی بھی رخصت ملتی یا تھوڑی سی بھی ڈھیل ملتی، وہ کسی نہ کسی طرح سے صحابہ اکرام کو پریشان کرنے کے در پر ہوتے۔ یہ چاہتے کسی بھی طرح سے صحابی رسول پریشان ہو، چاہے ان کو پریشان کرنے میں مزہ آئے یا نہ آئے، ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو، ان کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ تو یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے ان کو پریشان کرا جائے، اور ان کو پریشان کرنے کے بعد جو ان کو مزہ آتا تھا یا صحابی پریشان ہو جاتے تھے، اس سے جو ان کو لطف آتا تھا، وہ اسی کو اپنا بینیفٹ اور اپنا فائدہ سمجھتے تھے کہ بس ایمان والا کسی طرح پریشان ہو جائے۔ انہی پریشانیوں کے اندر سے ایک پریشانی کا معاملہ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں، صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھا کرتے تھے، ان کی تربیت میں رہا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام باتیں منافقین بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک خرابی کا ذکر تو یہود کا ہے اور ایک خرابی کا ذکر منافقین کا ہے۔ یہ جو اوپر والی جو خرابی آ رہی سرگوشی والی، یہ منافقین کی تھی۔ اب ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ علل اعلان تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ صحابہ اکرام کو برا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا علل اعلان وہ نہیں کہہ پاتے تھے، تو اس طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ جب کوئی صحابی رسول آتے ان کے پاس، ان کے قریب آتے، تو وہ دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ اگر 3 4 5 لوگ مل کے بیٹھے ہیں یا 2 لوگ بھی اگر بیٹھے ہیں، وہ اس طرح سرگوشی کرتے تھے، دھیرے دھیرے باتیں کرتے تھے کہ اور سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، سننے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی بات کیا ہے، اس کا ٹاپک اور اس کا مضمون کیا ہے، اور بات کرتے کرتے 1-2 مرتبہ ان کی طرف دیکھ لیا، 1-2 مرتبہ ان صحابی کی طرف اشارہ کر دیا، ہلکا سا ان کو چھیڑ دیا، اس سے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں ضرور کچھ بات کر رہے ہیں جو ہمیں سنانا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف سازش ہے، یا ہمارے خلاف بغاوت کی کوئی بات کر رہے ہیں، یا ہماری برائی کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ قریب آتے تھے یا صحابی قریب آتے، وہ خاموش ہو جاتے تھے، وہ چپ ہو جاتے، تو بالکل صحابہ کرام کو پکا ہو جاتا تھا، بالکل ازبر ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سرگوشی کا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ یہ سرگوشیاں
बुरी हैं, यानी ये सरगोशियाँ, ये धीरे धीरे बातें करना वो हैं कि जिसके ज़रिए ईमान वालों को तकलीफ़ होती है। गुनाहों की सरगोशियाँ, गुनाहों के मशवरे, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल के नाफरमानियों पर मबनी मशवरे होते हैं। अब ये तो एक वाक़या हुआ या वाक़यात होते थे, लेकिन क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम अहले ईमान के लिए पैगाम इसके अंदर ये बयान फरमा दिया कि मजलिस के आदाब और गुफ्तगू के आदाब, यानी अगर कोई शख्स 3 लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि अगर 3 लोग बैठे हुए हैं तो 2 लोग आपस में धीरे धीरे बात न करें। अगर धीरे धीरे आपस में बात करेंगे तो यकीनन ये बात है कि चाहे उस शख्स के बारे में बात हो या न हो, उसका दिमाग उसी तरफ जाएगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मजलिस के अंदर इन्होंने मुझे शामिल नहीं करा है, इस मजलिस के अंदर इन्होंने मुझे शामिल नहीं करा है, इसलिए यकीनन ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। हाँ, अगर मजलिस बड़ी है, 4-5 लोग बैठे हैं अगर, तो 2 लोग अगर धीरे धीरे कोई बात कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मजलिस इतनी छोटी है कि सिर्फ 3 लोग हैं, और 3 लोग, अगर 3 लोगों के अंदर भी 2 लोग आपस में धीरे धीरे बात करेंगे तो तीसरे की ज़रूर दिल आज़ारी होगी, दिल शिकनी होगी, उसका दिल दुखेगा, चाहे उसके बारे में बात हो या न हो। इसलिए अगर ऐसी बात है कि जो उसके सामने नहीं करना है तो कम से कम उस वक्त उस बात को ना करा जाए, उस वक्त ना करा जाए। ये इतनी अहम बात है, बहुत ज़्यादा अहम बात है, तो उससे इजाज़त लेकर के मजलिस बदल ली जाए। इजाज़त लेकर के हमें थोड़ा सा काम है, आप बैठिए, हम ज़रा आ रहे हैं, इजाज़त लेकर मजलिस बदल ली जाए, लेकिन उस मजलिस के अंदर उस बात को बयान नहीं करा जाए, उस बात का जिक्र नहीं करा जाए, इसलिए कि इससे ईमान वाले को तकलीफ़ होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि ईज़ाउल मुस्लिमी हरामुन, कि मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना हराम है, मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना जायज़ नहीं है। तो फरमाया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है हर उस चीज़ को जो आसमानों में और ज़मीन में, और वो जब भी कोई सरगोशी करते हैं 3 लोग तो चौथा उनका अल्लाह उनके साथ होता है। अगर 5 लोग सरगोशी करते हैं, छठा साथ अल्लाह होता है। अगर इससे कम लोग हैं या इससे ज़्यादा है, चाहे जहाँ हैं, जिस इलाके में, जिस खित्ते में हैं, अल्लाह उनके साथ होता है। ये इस आयत के एक आयत जो मसला निकलता है वो बात में 12 अर्ज़ कर चुका हूँ और सबक के तौर पर दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि इस्तेहज़ार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहाँ पर है, ये एक इख्तिलाफ़ी मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आली कहाँ पर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। ये तमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। उसकी कैफियत कैसी है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बारे में सवाल करने से मना किया गया। इसके बारे में फरमाया कि सवाल करना बिदअत है, इस वजह से कि अल्लाह की कैफियत को दुनियावी एतबार से मिसाल दे के नहीं समझाया जा सकता। अगर कोई समझाने जाएगा एक मिसाल से समझा देगा, दूसरी मिसाल पर आके वो अटक जाएगा, वो नहीं समझा सकता कि अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श और ये बहुत सारी चीज़ें मुतशाबिहात में से हैं, यानी वो चीज़ें हैं जिनकी ज़्यादा तफसील ख़ुद अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई। खुद कुरान करीम के अंदर है कि कुरान करीम में 2 तरह की आयत है, हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। उम्मुल किताब जो हैं, यानी जो कुरान करीम की जड़ हैं, जो बुनियाद हैं, जो इसकी माँ की हैसियत रखती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और एक दूसरा यानी ये समझ ली जाए दूसरी लिस्ट है उसकी है, दूसरी जमात है, वो मुतशाबिहात की है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो अहले इल्म हैं वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में पुख्ता हैं। आज माहौल ये बन गया है कि उलमा इकराम ने जो किताबें लिखी हैं, उलमा ने जो फ़िक़ही मसाइल लिखे हैं, उलमा ने मुख्तलिफ़ बातें लिखी हैं, वो आवाम उनको बहस करने लगी और आवाम जो उसके बारे में राय ज़नी करने लगी, आवाम उसके बारे में क़ील क़ाल करने लगी, हालांकि वो आवाम के करने की चीज़ें नहीं थीं। आवाम के करने की चीज़ तो ये थी मुहकम बात के ऊपर अमल करना, बल्कि रासिखून फिल इल्म के बारे में कहा कि जो इल्म में पुख्ता हैं, पुख्ता तर हैं जो इल्म के अंदर, वो लोग भी मुतशाबिहात के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। जो बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है उसको अल्लाह के इल्म पर छोड़ दिया जाता है कि अल्लाह इसकी कैफियत को बेहतर जानता है। रासिखून फिल इल्म, और कहा कि जिन लोगों के दिलों में कजी होती है, यानी इस बात पे तो बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के कितने तरीक़े बताए हैं, इस पर तो बड़ी बहस कर रही है अवाम। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज छोड़ने पर कितनी वईद बयान फरमाई है, इस पर कोई बहस नहीं।
اگر پمپلیٹ دیکھ لیے جائیں، پرچے دیکھ لیے جائیں، مناظرے دیکھ لیے جائیں اور کلپس دیکھ لی جائیں، نیٹس پر بھری پڑی ہیں اس چیز سے کہ نماز کے کیا طریقے ہیں، کیا طریقے نہیں ہیں، کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں، اس پہ بہت بحث ہے۔ اور نماز جو بنیاد اس کے بارے میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کوئی نماز ترک کر دی گویا کہ وہ کافر ہو گیا یا کافروں والا اس نے عمل کرا۔ اس پر کوئی بات نہیں، اس پر تو بہت بات ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، امام کی وجہ سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، آمین زور سے بولنا کہ دھیرے سے بولنا، ہاتھ کہاں باندھنا کہاں نہیں، اس پر تو بہت بحث ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ مزہ آ رہا ہے، اس پہ مزہ آ رہا ہے۔ اکابر میں ہمارے بڑوں بزرگوں میں نظام الدین کے ایک بزرگ یہ بات بڑی زبردست فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ کانوں کی عیاشی ہے۔ جملہ بڑا تلخ ہے لیکن بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ جس طریقے سے انسان گانے سنتا ہے تو گانے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو، لیکن کانوں کی عیاشی ہوتی ہے، کانوں کو مزہ آتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ان بحثوں میں پڑھنے سے کانوں کو مزہ آتا ہے، کانوں کی عیاشی ہے۔ ایک شخص ایک دو گھنٹے نیٹ پر بیٹھ کر مناظرے تو سن لے گا لیکن 15 منٹ کا بیان نہیں سن رہا ہے، 15 منٹ کی نصیحت کی بات نہیں سن رہا ہے، 15 منٹ کی وہ کلپ جو نماز پر ابھار رہی ہے اس کو نہیں سن رہا ہے، بلکہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے وہ مناظرے سن رہا ہے کہ جن کے اندر نماز کے طریقے پر بحث کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات بڑی تلخی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اور حقیقت ہے، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مناظرین جھوٹ تک بول جاتے ہیں، مناظرے کے اسٹیج پر بیٹھ کر جھوٹ تک بول جاتے ہیں۔ یہ تو اہل علم ہی سمجھ سکتے کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں یہ، اور اس کے اندر کوئی کا کسی کا بھی استثناء نہیں ہے، کسی کا استثناء نہیں ہے۔ ہر جماعت ہر تنظیم والے مناظر جھوٹ بولتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کی نہیں، عوام کے لیے تو یہ جس طریقے سے موٹی سی بات بتائی، جس علاقے کے اندر، جس خطے کے اندر جس مجتہد کا جس فقیہ کا عمل فقہ چل رہا، مثلا ہمارے یہاں پر ہمارے دیار میں امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا فقہ چل رہا ہے، امت کی عافیت اسی میں ہے اور امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس فقہ کے مطابق اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی ساری عبادت کے اوپر عمل کر لے اور یہ کہے کہ ان کے علاوہ جتنے فقہا ہیں سب حق پر ہیں، سب نے دین کے لیے بے انتھک قربانیاں دی ہیں، بہت مجاہدے برداشت کرے ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم عوام ہیں، ہم عوام ہیں۔ بلکہ عوام میں تو ایک آگے مزے کی ایک بات بتاتا ہوں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ 3 صورتیں بڑی زبردست صورتیں ہیں قرآن کریم کی، جن کے اندر مسائل کا انبار ہے۔ ہم نے ہمارے استاد محترم سے جب 3 صورتیں ہوئی ندوۃ العلماء کے اندر، تو سورہ بقرہ ہمارے پڑھانے والے استاد شافعی المسلک تھے جنہوں نے ہمیں 3 صورتوں کی تفسیر پڑھائی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ ہمارے پڑھانے والے استاد شافعی المسلک تھے، اور یہ 3 صورتیں وہ ہیں جن میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا زبردست اختلاف ہے۔ ایک ہی آیت فقہ حنفی دلیل میں پیش کر رہے ہیں احناف، دوسری آیت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقلدین شوافی پیش کر رہے ہیں، اسی دوسری آیت کو امام ابو حنیفہ کے مقلدین پیش کر رہے ہیں اور دوسرے کو امام شافعی کے مقلدین۔ لیکن پورے سال کے اندر، یعنی نصاب کے اندر دور حدیث میں صرف 3 صورتوں کو رکھا گیا تھا کہ پورے قرآن کے مسائل کی بالکل جڑ ہے، تقریباً تمام مسائل ان صورتوں کے اندر آ گئے ہیں، صرف ایک مسئلے کو چھوڑ کر۔ جتنا میں حاضر رہا درجے کے اندر، اور الحمدللہ میں بھی کم حاضر نہیں تھا تفسیر کے پیریڈ میں، الحمدللہ جتنے دن میں حاضر رہا، ایک دن کا مجھے یاد ہے صرف کہ انہوں نے فقہی بحث کری تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، اور یہ کہا بولے کہ بچوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس کے ذریعے جو علماء کا کام ہے وہ علماء کریں، فقہ کے بحث علماء کریں، اس کے بارے میں کتابیں لکھیں، اس کے بارے میں تحقیقات کریں، ساری کے ساری باتیں بیان کریں، لیکن عوام کا کام یہ نہیں ہے، اور آپ کو عوام کے پاس جانا ہے۔ یہ بات کہی کہ آپ کو عوام کے پاس جانا ہے، یہ آپ کا آخری سال ہے، آپ کو فارغ ہو کے عوام کی خدمت میں جانا ہے۔ وہاں حنفی شافعی کی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں حنبلی مالکی کی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں تو موٹی موٹی سی جو باتیں ہیں جو انسان کی اصلاح کے لیے ہو سکتی ہیں، جو انسان کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہے، ان تمام باتوں کو بیان کرا جائے گا تاکہ قرآن کریم سے ہدایت پائے، ورنہ اختلاف تو فقہا نے کرا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اس امت کے اندر اختلاف بھی ہے، اجتہاد بھی ہے، ورنہ تو امتیں ختم ہو جائیں اگر اختلاف نہ ہو تو، اجتہاد نہ ہو تو، یہ تو قیامت تک کے لیے رہے گا، لیکن یہ اس فن کے جو ماہرین ہیں، جن کی فیلڈ ہے، ان کے لیے ہے۔ تو یہ جو آیت بیان کری کہ یہ ما یکون من نجوا، اس آیت کے اندر بھی ایک مسئلہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ انسان کے ساتھ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ ایک فریق تو کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اسی بات پر ضد
اور اس کی نئی نئی تعویلات اور نئی نئی تفسیرات اس آیت کی، کیونکہ یہ آیت تو صاف سی رہی کہ جہاں اللہ تین لوگ ہیں وہاں چوتھا اللہ ہے، جہاں 5 لوگ ہیں وہاں چھٹا اللہ ہے، اگر اس سے بھی کم ہے ان کے ساتھ بھی اللہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے ان کے ساتھ بھی اللہ ہے، اور وہاں پر الرحمن علی العرش استوى، وہاں پر صاف آیت بتا رہی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو پھر وہ ان آیتوں کی تفسیرات اور تعویلات نئی کر رہے ہیں، وہ جو عوام کے سامنے لانے کی یا عوام کو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا موٹا سا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی شایان شان ہر جگہ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہے، اور اپنی شایان شان اپنی کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ زیادہ بحث و مباحثہ ہماری نہ تو ذمہ داری ہے اور نہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اسی لیے میں نے 2-3 ہفتے پہلے بات کہی بھی تھی کہ عقائد کے بارے میں جو علماء متکلمین ہیں جنہوں نے عقائد سے بحث کری ہے، وہ بھی 1-2 سطر میں عقیدہ بیان کر کے نکل جاتے ہیں، بھئی یہ موٹا عقیدہ اس کے اوپر عمل کر لو، بس یہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول کے بارے میں کیا، فرشتوں کے بارے میں کیا، قیامت کے بارے میں کیا، جنت دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کو بس موٹا سا یاد رکھ لو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقائدات ہیں، اس میں پیاز کے چھلکے نہیں نکالے جائیں گے، اس میں زیادہ قیل و قال نہیں کری جائے گی۔ تو اسی کے متعلق یہ آیت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کیسے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر بھی مستوی ہے، اللہ ہی کیفیت بہتر جانتا ہے کہ اللہ کیسے مستوی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی تمہارے ساتھ 3 لوگ سرگوشیاں کرتے ہو تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب 5 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اس سے کم لوگ یا اس سے زیادہ لوگ بھی سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی کریں۔ ثم ينبئهم بما عملوا، اصل پیغام تو یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس وقت اس کو اس کا استحضار رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں تمام اچھی اور بری باتوں کو۔ وہ پیغام یہ ہے ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ قیامت کے دن جتلا دے گا تمہارے سارے اعمال۔ یہ پیغام ہے، یہ بحث کی ضرورت نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اصل بحث تو یہ ہے کہ اللہ میرے اعمال مجھ کو جتلا دے گا، اللہ میرے اعمال مجھ کو بتلا دے گا، اللہ سارا کوڑا چٹھا سامنے کر دے گا، اس کی محنت کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کے اوپر لگنا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تمام باتیں مجھ کو بتلا دے گا، اسی کے لیے محنت کرنا ہے۔ تو فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ قیامت کے دن تمام اعمال کو جتلا دے گا، بتلا دے گا۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا، یعنی جس بات کا منع کیا گیا پھر وہی بات کرنا، جس بات سے روکا گیا وہی بات دوبارہ کرنا۔ یہ فرمایا منافقین کے بارے میں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا پھر وہ وہی کام دوبارہ کرتے ہیں، جس کام سے روکا گیا اسی کام کو پھر کرتے ہیں، اور ان کی سرگوشیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی ان کے پلان سرگوشی دھیرے دھیرے باتیں وہ جو کر رہے ہیں وہ اس بات کی باتیں ہو رہی ہیں کس طرح گناہ کریں، کس طرح رسول کی نافرمانی کریں، اور کس طرح سرکشی والے کام، یعنی گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق اللہ سے ہے کہ حقوق اللہ کی بھی حق تلفی کریں، اللہ کے حق ادا نہ کریں، گناہ مثلا نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، اس طرح کی چیزیں، والعدوان اور سرکشی، یعنی اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی تلف کریں، کس طرح کس پہ ظلم کریں، کس طرح کس کا مال غصب کر لیں، اور سب سے بڑی بات معصیت رسول، اور رسول کی نافرمانی کریں، رسول جس بات کا کہہ رہے ہیں اس بات کے خلاف کس طرح سے ہم کر لیں، دکھنے میں تو مسلمان ہیں، بظاہر تو ایمان والے ہیں، لیکن اندر نفاق ہے، لیکن کس طرح سے ہم ان کاموں کو کر لیں، ان 3 طرح کے کاموں کو، اس کے بارے میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں، اور ایسا سلام کرتے ہیں جیسا اللہ نے آپ کو نہیں کیا۔ یہ بہت مشہور روایت ہے کہ یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کو السلام علیکم کہہ دیتے، اور اتنے ایسے مکاری والے انداز سے کہتے کہ بسا اوقات لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ انہوں نے السلام کہا ہے، اور سام کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح برے کلمات سے کہتے۔ جب یہ بات ہوئی تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ سلام تو آپ کو کرتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو کیا ہے، یا ایمان والوں کو سکھایا گیا ہے کہ السلام علیکم،
پورا سلام صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ سلام کے بہت سارے غلط جو چل پڑے ہیں، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ یہ کہ ہم سلام کو بے راہ روی کے اندر کئی بار غلط کر دیتے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا نہیں بھی کرا، اگر حالانکہ پورا کریں گے 3 گنا نیکی ملے گی، لیکن اگر السلام علیکم بھی کرا ہے تو اس کو صحیح کریں۔ السلام علیکم کی غلط جو سلام ہوگا تو اس کے لفظ کے وہ غلطی کی وجہ سے اس کے معنی بدل جائیں گے، اور جب معنی بدل جائیں گے تو دعا کی جگہ بد دعا ہو جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر دعا کی جگہ کوئی انسان بد دعا دے رہا ہے اور مسنون اعمال میں اگر کمی زیادتی کر رہا ہے، مسنون اعمال کے اندر اگر اپنی طرف سے بڑھا رہا ہے یا گھٹا رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو چھینک آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم کری، اس کے بعد میں آپ نے تھوڑا اضافہ درود شریف کا بھی کر دیا۔ فوراً دوسرے صحابی نے ٹوک دیا، کیا اللہ کے نبی نے اس وقت درود سکھائی ہے؟ حالانکہ درود اتنا بڑا عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود و سلام اور فرشتے بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام پیش کرو۔ تو نص قطعی ہے اس بات کے اوپر کہ درود و سلام پڑھنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس کا محل غلط تھا۔ فوراً صحابی نے ٹوک دیا، بولے درود بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس جگہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، جو جملہ سکھایا ہے، بس اسی جملے تک رکھا جائے گا۔ محبت کے اندر غلو نہیں کیا جائے گا یا جذبات میں غلو نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ تو ایک عبادت والی بات تھی، لیکن یہاں تو تلفظ ہی اگر غلط ہے، السلام علیکم کی جگہ پر ایسے تلفظ اگر ہم بول رہے ہیں کہ جو غلطی پر مبنی ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی شرم اور کوئی عار کی بات نہیں ہے، کوئی شرم اور کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم اسی وقت سے اصلاح کی فکر کر لیں۔ اگر صحابہ کرام کی دیکھا جائے عمروں کو، اجلہ صحابہ، بڑے صحابہ، کبار صحابہ جو ہیں، مطلب حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، ان کی عمریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً برابر عمریں تھیں۔ حضرت ابوبکر کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال چھوٹی تھی۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا ہے فاروق اعظم کی عمر دیکھی جائے، بہت زیادہ فرق نہیں، یعنی اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اجلہ اور کبار صحابہ جو ہیں، بڑے صحابہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے وقت میں ان کی عمریں 30-35 سال سے اوپر تھیں، 30-35 سال سے اوپر۔ اس حالت کے اندر بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان کو سکھائی ہے تو طالب علم بن کے سیکھا ہے، یہ نہیں کہ عمر نہیں ہے اب کیا کریں بھئی۔ اگر ہو رہی تھی غلطی سالوں سے اگر، تو جب بھی ہمیں پتہ چل جائے اسی وقت سے اصلاح کی فکر کر دیں کہ السلام علیکم صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پر یہ ہے کہ یہود جو سلام کرتے تھے وہ ارادے کے ساتھ کرتے تھے، برے ارادے کے ساتھ کی بد دعا۔ یہاں پر یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اگر سلام کسی انسان نے غلط تلفظ سے کرا ہے تو وہ غلطی تو ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ایمان والے کو بد دعا دے رہا ہے۔ بعض لوگ جذبات میں یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ دین کے بارے میں کہا افراط اور تفریط سے دین پاک ہے۔ افراط اور تفریط دین میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلوں سے دور رکھو، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت۔ اگر السلام علیکم بہت بڑی تعداد غلط سلام کرتی ہے، اگر ان کو کہہ دیا جائے آپ تو بد دعا دے رہے ہو سامنے والے کو، تو اگر یہ کہا جائے سلام کرنے چھوڑ دے گا کہ میں تو سیکھوں گا تبھی سلام کروں گا، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بد دعا ارادے کے ساتھ، وہ جانتے تھے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے۔ یہاں کوئی ایمان والا کسی کو بد دعا دینے کے لیے سلام نہیں کرتا ہے، وہ تو اس کی زبان پہ غلط چڑھ گیا ہے، غلط چل گیا ہے اس کی زبان پر، تو اس وجہ سے اس کی زبان سے غلط نکلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ تم بد دعا دے رہو۔ بہت سے موقع پہ جذبات میں ساتھی کہہ دیتے رہے تم سلام ہی غلط کر رہے ہو، دعا کی جگہ بد دعا ہو گیا، تو یہ بد دعا ان لوگوں کے لیے ہوگا جو سوچ کر بالارادہ کرتے ہیں، جیسا یہود کیا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن غلط اگر ہے تو اس کی غلطی تو بہرحال ہے، اس لیے اس کی اصلاح کرنا ہے کہ ہمیں ہمارا سلام کا تلفظ بھی صحیح ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں کہ ہمارے اوپر عذاب ہمارے کہنے کی وجہ سے کیوں نہیں آ جاتا۔ یہ بہت سے موقعوں پر ایمان والے جو ہیں نافرمان اور سرکش اور گمراہ اور گناہوں میں مبتلا، سخت سے سخت ترین گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں تو ایمان والے، ان کے بارے میں خود ان کو بھی اور کبھی دوسرے لوگوں کو بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر کیوں نہیں آتا، اللہ کے پکڑ ان پر کیوں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے اندر اگر عذاب آ بھی گیا، دنیا کے اندر اگر پکڑ آ بھی گئی تو وہ چھوٹی ہے،
وہ عذاب کی جھلک ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ضرور دنیا کے اندر ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اصل عذاب تو آخرت ہی کا ہے، جو کہا حسبہم جہنم۔ اصل تو اگر دنیا کے اندر کوئی نافرمان اللہ ڈھیل دے رہا ہے، کتنی ڈھیل، اس کو موت تک ڈھیل ہے۔ بعض لوگوں کے اللہ پکڑ ایسی کرتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیسی پکڑ ہوئی ہے، اور بعض کی پکڑ اللہ ایسی کرتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں پر عذاب ضرور دیا جائے گا ان لوگوں کو اور اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو کہ جو غلط کرتے ہیں، جیسا اوپر آیا یہود کے بارے میں غلط بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہم حق پر ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ کی پکڑ کا نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان حق پر ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہے۔ ورنہ کئی بار انسان سوچتا ہے کہ ایک صبح سے لے کر رات تک مسجد کا کھوٹا ہے، اس پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، اور ایک شخص صبح سے لے کے شام تک حرام اور ناجائز کام کے اندر لگا ہوا ہے، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے عذاب صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ انسان اصلاح کر لے، اصل سزا کے طور پر عذاب آخرت ہی کے اندر ہے۔ اور جب دنیا میں پکڑ ہے ہی نہیں تو دنیا کے اس اعتبار سے عذاب والے اعتبار سے جب دنیا میں نہیں ہے تو دنیا میں اس کا اچھا رہنا یا دنیا میں اس کا برا رہنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا ہے یا برا ہے، ہو سکتا ہے اللہ دنیا پکڑ کر لے اور ہو سکتا ہے نہیں کرے۔ بہت سارے نافرمان لوگ ہیں۔ اب فرعون کا اگر دیکھ لیا جائے تو دنیا میں اس پہ کیا پکڑ آئی؟ کوئی پکڑ نہیں ہے دنیا میں جو اس پہ عذاب آیا ہے وہ موت کے وقت جو اس پہ عذاب آیا، غرق ہو گیا پانی کے اندر۔ پانی میں غرق ہونے سے پہلے اس پر کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ دیکھا جائے تو بظاہر پانی میں غرق ہونے سے پہلے تو آزمائش اور پریشانی بنی اسرائیل پر آئی ہے کہ وہ بیچارے اپنا وطن چھوڑ کے نکلے ہیں، ہر طرح سے ہجرت کر کے نکلے، پیچھے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہے۔ جب تک کہ وہ دریا میں نہیں آ گیا فرعون، جب تک اس پر عذاب نہیں آیا تھا، اور جب دریا میں آ گیا تو اس پہ تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہے۔ کتنی دیر؟ 2 4 5 منٹ، 10 منٹ، 2 4 5 ڈبکیاں لگی ہوں گی پانی کے اندر اور ان جان نکل گئی۔ تو یہ دیکھا جائے دنیا میں عذاب کہاں ہوا؟ یہ عذاب تو ہوا ہی نہیں دنیا میں۔ اصل عذاب آخرت کا ہے۔ دنیا میں نصیحت ہوئی بعد والے لوگوں کے لیے کہ چاہے طاقت ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بعد والے لوگوں کی عبرت اور نصیحت کی بات تو ہو گئی۔ اب اس کی لاش کو جو ہے نہ تو آگ نے لیا نہ اس کو پانی نے لیا، تو یہ بھی دیکھا جائے تو اس کے اوپر عذاب سے بڑھ کر ایمان والے یا دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ بھئی جو ہے یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے نافرمانوں کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ جو عذاب آئے گا وہ تو حقیقت آخرت کا عذاب ہے، اور اس آخرت کے عذاب کا وعدہ کیا گیا کہ وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، کہ تو ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو جب تم سرگوشیاں کرو، یہاں ایمان والوں کے بارے جب بات کرنا بھی پڑے، دھیرے دھیرے بات بھی کرنا پڑے، تو ایمان اور یقین والی بات کرو، گناہوں کی، نافرمانی کی، سرکشی کی بات مت کرو۔ اے ایمان والو جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہوں کی اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، ہاں نیکی اور تقوی کی بات کرو، نیکی اور تقوی کے مذاکرے کرو، نیکی اور تقوی کے مشورے کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی جانب تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، اب یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے ایمان والوں کو پریشان کرنے کے لیے، چاہے وہ غیر ایمان والا ہو یا ایسا شخص ہو کہ جو اس ایمان والے کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا ایمان و یقین کی بات کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے مخالفت کے اندر ایمان والے ہی آ جاتے ہیں، اس کی مخالفت کے اندر ایمان والے ہی طنز اور طعنے کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں، اس کی مخالفت کے اندر ایمان والے ہی کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایمان والے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی غیر ایمان والے، بلکہ یہ تو ایک المیہ ہے کہ جتنے اسلامی حکومت کے اندر خاص طور پر، چاہے وہ بادشاہی نظام رہا ہو، بلکہ خاص طور پر کیا بادشاہی نظام میں ہی ہوا ہے ایسا کہ بادشاہی نظام کے اندر تو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، اگر ان کو کسی بھی عالم کے خلاف کوئی بغاوت کرنا ہو، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، اور بڑے بڑے اکابر علماء، فقہاء، مجتہدین کے خلاف جب بھی کوئی کام کرا ہے تو ایسے ہی نہیں کر لیا انہوں نے،
جس طریقے سے اکبر کے درباریوں کے اندر ابو الفضل اور ابو الفیض نورتنوں میں تھے، اسی طرح ان کے بھی کئی سارے رتن تھے، وہ ساری طرح تیار ہو کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے سامنے بڑے بڑے علماء کو مناظروں کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا، بڑے بڑے علماء کو مناظروں کے لیے، اور ان کو کہا جائے دلیل سے ان کو قائل کر لو تاکہ ہمیں تلوار نہ اٹھانا پڑے، دلیل سے ان کو قائل کر لو تاکہ ہم کو ان کو علاقے سے نہ نکالنا پڑے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان والا ایمان والے کو پریشان نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایمان والا بہت بڑی پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا چہرہ بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا شمار علماء حق میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شمار علماء سو میں ہوگا، اور بدترین علماء میں ہوگا، جن کے بارے میں کہا کہ روئے زمین پر اللہ کی بدترین مخلوق برے علماء ہیں، برے علماء سو بدترین مخلوق ہیں اللہ کی روئے زمین کے اوپر، ان میں اس کا شمار ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو مسلمان بھی ہیں لیکن مسلمانوں کے سامنے آ سکتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ بادشاہ اور خلفاء لے کر آئے ہیں۔ کبھی بھی کسی بادشاہ نے، چاہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لیا جائے، بڑے بڑے فقہاء کے ساتھ جو معاملے ہوئے ہیں، بادشاہ ڈائریکٹ کبھی سامنے نہیں آئے، بلکہ ایسے درباری مولویوں کو اور ایسے درباری مفتیوں کو لے کر آئے ہیں جنہوں سے پہلے فتوے لکھوائے ہیں ان کے خلاف فتوے لکھوائے، فتوے لکھوانے کے بعد میں عوام کو ان کے خلاف کرا، اور عوام کو خلاف کرنے کے بعد یا تو ان کو جیلوں میں بند کر دیا یا ان کو جلا وطن کر دیا۔ اسی لیے جو ایک بہت زبردست دعا ہے، سب سے پہلے میرا اپنے لیے ہے، اور ہر ایمان والے کو دعا ضرور مانگنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو گمراہ مت کرنا۔ کوئی انسان کب گمراہ ہو جائے، کب اللہ کو کون سی بات ناپسند ہو جائے، کب اللہ کی پکڑ آ جائے، تاریخ میں کئی واقعات بھرے پڑے ہیں ایسے کہ جن کے جو عبرتناک واقعات ہیں کہ بڑے بڑے یعنی اتنے اونچے کہ آفتاب اور مہتاب کی طرح علم و عمل کے اندر، تصوف کے اندر آفتاب و مہتاب کے اندر، علم حدیث علم فقہ کے اندر، لیکن کوئی بات اللہ کو ناپسند آ گئی، کوئی بات اللہ کو ناگوار گزر گئی، اللہ نے وہ ساری چیزیں سلب کر لی۔ اس لیے دعا ضرور مانگنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، ہدایت دینے کے بعد مجھ کو گمراہ مت کرنا۔ تو چاہے وہ تانے دینے والے ایمان والوں میں سے ہوں یا غیر ایمان والے، کہا کہ ان کے تانوں سے گھبرانا مت، ان کے سرگوشیوں سے مت گھبرانا، اس وجہ سے کہ یہ جو وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو تو تم کشادگی کر دیا کرو۔ اب یہ بھی نص قطعی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جب مجلس میں اگر مجلس لگی ہوئی ہے، اگر کوئی ہمارے بھائی آ رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ کو جو اگر جگہ کر دے، کشادہ کر دے، کسی طرح سے وہ آ کر بیٹھ جائیں۔ اور اگر مجلس کا ذمہ دار کہے یا جو مجلس کا منتظمین ہے، منتظم اگر ہے وہ کہے کہ تم کچھ لوگ اٹھ جاؤ تو ان کو اٹھ جانا چاہیے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اللہ جب یہ آیت کا شان نزول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، ان میں کچھ بدری صحابہ آئے، اور ظاہر ہے بدری صحابہ کی بڑی زبردست فضیلت، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے اندر وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں کہا کہ اگر مستقبل میں بھی کوئی گناہ کریں تو اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اتنی زبردست فضیلت بدری صحابہ کی، فضیلت کوئی معمولی نہیں، اتنی زبردست فضیلت بدری صحابہ کی۔ جب وہ آئے ہیں تو ان کو اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کو کشادہ کر دو جگہ، لیکن کشادہ جیسی اللہ کے نبی چاہ رہے تھے ویسی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے جب یہ ایسی نہیں ہوئی تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ایمان والوں سے کہا جائے کہ جگہ کو کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو، اور اگر کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مجلس میں آنے والے کے لیے بتایا، یہ تو ان کے لیے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ہے، لیکن مجلس میں جو بعد میں آ رہا ہے اس کے لیے ادب یہ ہے، بالخصوص جمعے کے اندر، خاص طور پر جمعے کے اندر، کیونکہ جمعے میں زیادہ جو ہے بد انتظامی ہوتی ہے۔ ادب یہ ہے کہ جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے، گردنیں پھلانگ کر آگے آنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔
اگر آگے ہی آنا ہے تو انسان جلدی آئے، اور اگر نہیں آ پا رہا جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں پر بیٹھ جائے، اور جیسے ہی صفوں کی سیدھی کرنے کا وقت ہے تو انسان آگے بڑھ جائے۔ اور کوئی سی بھی مجلس کے بارے میں یہ عام، اور یہ حکم عام مجلس کے لیے ہے کہ جہاں جگہ ملے مجلس کے کنارے پر بیٹھ جائے، مجلس کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ اور وہ شخص جو اوت العلم ہے، یعنی بڑا ہے، اہل علم میں سے ہے، بڑا عالم یا مفتی ہیں، ان کے لیے بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو اٹھا دیں، بلکہ ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ مجلس میں آئیں تو گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئیں، بلکہ ان کے لیے بھی حکم ہے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اب یہ کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ، تو یہ اہل علم یا علماء، عالم یا مفتی یا کوئی بڑے اللہ والے، ان کے لیے مثلاً کوئی اگر آگے ان کو بلانا چاہ رہے ہیں مجلس کا انتظام کرنے والے، تو انہوں نے مثلاً آگے کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا تھوڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو رات دن مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ان کو کہا کہ آپ اٹھ جاؤ، تو اٹھ جانا چاہیے، بالکل بھی برا نہیں ماننا چاہیے، بالکل بھی برا نہیں ماننا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا مقام مرتبہ ایک نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کے جو بزرگ آئے ہیں ان کے سامنے ہم چھوٹے، ہم کو اٹھا دیا گیا، ایسی کوئی دوسری مجلس ہو سکتی ہے جہاں پر ہمارے لیے کسی اور کو اٹھا دیا جائے، کیونکہ یہاں پر صرف علم کی بات نہیں بلکہ ایمان کی بھی بات ہے کہ جو لوگ ایمان میں بھی پختہ ہیں اور علم میں بھی پختہ ہیں، اگر ان کے لیے مجلس میں سے کسی کو اٹھایا جائے تو وہ اٹھ جائیں، کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اٹھانے والے کا طریقہ اچھا ہو، اٹھانے والے طریقہ، ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہوا، بڑا ناگوار گزرا مجھے واقعہ وہ، اور جن صاحب نے کرا میں نے ان سے ذکر بھی کر دیا کہ مجلس کا علماء کی مجلس تھی، اور علماء کی مجلس کے اندر ایک دو صاحب بیٹھ گئے آگے، تو جب وہ کوئی بڑے عالم دین آئے تو انہوں نے بڑے ہلکے انداز سے ان کو اٹھایا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، بڑے تلخی کے ساتھ کہا یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں اٹھایا جائے، ادب کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، آپ یہاں تھوڑا ادھر تشریف لے جائیے، بہت ادب۔ اور دوسری بات یہ اٹھانا فرض بھی نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں ان کو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو واجب یعنی امر کا صیغہ، آرڈر کے فارم اگر استعمال کری گئی ہے، جہاں پر مفسرین فرماتے ہیں چاہے وہ حدیث ہو یا تفسیر ہو، وہاں پر اللہ رب العالمین نے یا احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے آرڈر کے فارم کے ساتھ میں کہ یہ کام کرو، تو وہ کام کے دو مطلب ہوں گے، یا تو واجب اور فرض ہوگا یا وہ نفل اور مستحب ہوگا۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ کسی بڑے کو آگے بٹھا لیا جائے، لیکن اگر نہیں بٹھایا ہے تب کوئی گناہ اور ناجائز کام نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ایسی بات اگر ہے جو اس کو بتانا نہیں ہے، ایسی بات اگر ہے کہ جو اس کے کام کی نہیں ہے، یا ایسی بات ہے کسی کور کمیٹی کی بات ہے، تھنک ٹینک کوئی ہے ان کی بات ہے، تب تو پھر یہ کہا جائے گا بھائی آپ کے کام کی بات نہیں، پھر تو ان کو اٹھانا ضروری ہے، لیکن اس میں بھی ادب اور احترام کے ساتھ میں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو تو کشادگی کر دیا کرو تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو کشادہ کرے، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تاکہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور تم میں سے علم والوں کے درجات کو بلند کرے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے بہت باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو، تنہائی میں بات کرو، یہ وہ آیت ہے جو تھوڑے سے وقت کے لیے نازل ہوئی، مطلب اس کا حکم نازل ہوا اور منسوخ ہو گیا۔ حکم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنا ہو تو کوئی صدقہ دے دیا کرو، اور یہ اس لیے ہوا کہ منافقین کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے بلا وجہ بات کرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف میں منع نہیں کرتے، بلا وجہ بات کرے جا رہے ہیں، بلا وجہ بات کرے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف میں منع نہیں کرتے، لیکن دوسرے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی، اور جو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فری ہوں تب تو ان کو وقت دیں، اور وہ لوگ بلا وجہ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے جس پر واحد میں نے عمل کرا ہے، میرے سے پہلے کسی نے نہیں کرا اور میرے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے عمل اس وجہ سے کرا ہے کہ جیسی آیت نازل ہوئی ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دینار صدقہ کرے، اس کے بعد میں بات کرے، اور تھوڑے ٹائم بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، لہٰذا اب کسی کے لیے حکم ہے ہی نہیں، کیونکہ بعد میں کچھ غربا پر شاق گزرا جو آ گیا ہے، اشفقت من تقدموا۔ اب یہ تو بات ہے کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، تو یہ زیادہ وقت نہ لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بالکل ایک، آپ کے ساتھ اگر کوئی کرتا تھا آپ کو بھی تکلیف ہوتی، صحابہ کو بھی تکلیف ہوتی، دوسروں کو بھی، لیکن یہ عام حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے پاس 10 منٹ کا وقت لے کر گئے تو کوشش کریں 11 منٹ نہ ہوں،
اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بات کے 1 گھنٹہ فری ہو، سامنے والے کے پاس نہ ہو، فون کے اوپر بات کر رہے ہیں، 1-2 منٹ کا اگر وقت لے رہے ہیں کہ 1-2 منٹ ہیں کیا آپ کے، تو ہم 5 منٹ بات نہ کھینچیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ بہت ہوتا ہے علماء کے ساتھ۔ بھائی کوئی عالم بزی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، اور کہا میں 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ بات کرنے کی جگہ اسے 10 منٹ کر دیے، 2 منٹ کی جگہ 7-8 منٹ کر دیے۔ بھائی 1-8 منٹ اوپر نیچے ہو گیا تو اتنا تو آج کل کوئی ویسے بھی احتیاط نہیں کرتا، چل جاتا ہے، لیکن 15-20 منٹ کا وقت لے کر کے آئے ہیں ان سے کہ 15-20 منٹ ملاقات کرنا ہے، 1 گھنٹہ جو ہے ان کے پاس جو ہے توڑ دیا، تو اس میں جو بے تکلف ہے اگر تو وہ تو بول دیتا ہے بھائی 15 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ بولنا بھی جائز ہے، یہ جو ہے بے ادبی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم ان عالم صاحب کے ایکسٹرا 15 منٹ اگر لے لیں گے تو ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ان عالم صاحب کا شیڈیول بگڑ جائے گا، اور یہ عالم صاحب سے مطلب نہیں ہے، یہ تو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ علماء کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ورنہ یہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ بھائی ہمارے فیملی کے اندر کوئی ڈاکٹر اگر ہیں، ہم ان کے پاس گئے ہیں اس لیے کہ بھئی ہمیں کوئی رائے مشورہ کرنا ہے کسی بیماری کے تعلق سے، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے تعلقات، لیکن ہم ان سے مشورہ کرنے گئے ہیں ان کے پروفیشن کے تعلق سے، 15 منٹ کا آپ کا وقت چاہیے تو 15 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اگر لیٹ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم 15 منٹ سے پہلے اپنی بات کو سمیٹ لیں، کیونکہ ہم نے وقت ان کا اتنا ہی لیا ہے۔ تو یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ جس سے جتنا وقت لیا جائے اتنی ہی اس سے بات کری جائے، اور بلکہ اس سے کم وقت میں ہی اپنی بات کو سمیٹ لیا جائے۔ تو کہا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کچھ سرگوشی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو اس بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس نہ ہو تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم گھبرا گئے اس بات سے کہ تم صدقہ دو رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے؟ تو تم ایسا مت کرو، یعنی اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ہاں اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔